نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک ہے جی، کل چھٹا روزہ ہوگا اور فروری کی مارچ کی 6 تاریخ ہوگی، 7 تاریخ ہوگی اور چھٹا روزہ ہوگا۔ تو موضوع ہمارا ہے قرآن کی شان، تو اس حوالے سے ہم مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یا کلام۔ قرآن کا یہ مطلب ہے معنی۔ اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں رکھی نہیں جا سکتی۔ کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث میں پڑھ رہا ہے، کوئی حوالہ دے رہا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا 24 گھنٹوں میں جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ مجھے بتائیں ہے کوئی ایسا وقت؟ مدرسوں میں حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، رمضان میں تو ماشاءاللہ بڑا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اہم عبادت ہے روزوں کی کہ اس میں قرآن مجید کی جو ہے نا کثرت کے ساتھ تلاوت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ وجہ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر وہ لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، کہ رمضان جب آتا تو ہر رات جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور جتنا پیچھے قرآن نازل ہو چکا ہے، ظاہر ابھی تو ہونا تھا نا، وہ پڑھتے پڑھاتے دورہ کرتے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور کئی سلف صالحین حدیث کا بھی درس نہیں دیتے تھے، وہ سب کچھ بند کر کے قرآن پڑھتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو اسلامی مدارس ہیں وہ پورا سال بند نہیں ہوتے، لیکن رمضان میں چھٹیاں وہ دے دیتے ہیں، جاؤ بھی قرآن پڑھو، تلاویاں پڑھو، پڑھاؤ۔ تو اس لیے ویسے تو قرآن کا مطلب ہی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ مجھے آپ ایک کتاب بتائیں اس کے مقابلے میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے؟ نہیں ہے، علم سب سے زیادہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کا مطلب ہی یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جمع کرنا، قرآن کا مطلب ہے جمع کرنا۔ اب اس کا مطلب کیوں ہے کہ اس قرآن نے پچھلے تمام کتابوں کے علوم کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی کہ اگر کسی نے پچھلی ساری کتابوں کا علم حاصل کرنا ہے نا تو وہ قرآن پڑھ لے۔ اس قرآن نے پچھلی نبیوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یہ بھی کرتا ہے جمع کرنا۔ اب دیکھیے حضرت بلال آئے ہیں حبشہ سے، صہیب آئے ہیں روم سے، ہاں جی، اور ان کو اکٹھا کیا قرآن نے۔ حج کے موقع پر آپ دیکھ لیں، وہ کوئی کسی علاقے کا ہے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی امریکہ کا ہے، زبانیں الگ الگ ہیں، نسلیں الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، لیکن قرآن نے سب کو جمع کر دیا۔ اور یہ مبارک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بابر جو اس کو پڑھے گا نا، تلاوت کرے گا، اس کی زندگی میں برکت نازل ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجئے
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بڑے علوم کی خدمت کی، لیکن مجھے جو برکت قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے حاصل ہوئی ہے وہ کہیں نہیں ہوئی۔ اور لوگ بھی امام فخر الدین رازی کو تفسیر سے جانتے ہیں، تفسیر کبیر سے۔ اچھا دیکھیں ابن کثیر کا بھی یہی حال ہے، کسی سے پوچھو نا البدایہ والنہایہ کس کی کتاب ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ تاریخ کی کتاب ابن کثیر کی ہے، لیکن جب آپ کہیں گے تفسیر ابن کثیر، سب کہ اوہو یہ تو تفسیر ہے۔ مولانا مودودی کو حال میں دیکھ لیں، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ تفہیم القرآن کے ذریعے ہے، تفہیم القرآن کے ذریعے ہے۔ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی، لیکن تیسر القرآن جو ہے، تفسیر القرآن جو انہوں نے 4 جلدوں میں شائع کی، یا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کی وجہ شہرت یہ کتابیں بن گئی تفسیر۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جو بھی جڑ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا باعث بنا دیتے ہیں۔ پھر جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھا اس میں بڑا پیارا نقطہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ استاد اور شاگرد کے نا فرق ہوتا ہے درجے میں، یہ استاد ہے یہ افضل ہے اور یہ ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن نا اس حدیث نے بتایا کہ جس طرح قرآن مجید سکھانے والا افضل ہے نا تو سیکھنے والا بھی افضل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ جس طرح قرآن مجید کو سکھانے والا افضل ہے تو سیکھنے والا بھی افضل ہو گیا۔ سورہ رحمان میں نا اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتیں گنوائی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے نا، 33 بار کا ہے۔ تو سب سے پہلا انعام یا نعمت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی کہ رحمان نے جب رحمت کی تو قرآن کی تعلیم دی۔ علم القرآن، خلق الانسان بھی بعد میں، لیکن قرآن پہلے۔ پھر بھائیو یہ بھی نقطہ ہے کہ کلام کی عظمت کلام والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک بات ہم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک وزیر اعظم بات کرتا ہے پوری دنیا میں اس کی بات سنی جاتی، اور پھر کہا بھی جاتا ہے اب یہ شاہی کلام ہے اللہ کا، پوری کائنات کے جو شہنشاہ خالق ہے اس کا کلام، تو چھوٹی بات ہے۔ دیکھیں نا وزیر اعظم بات کرے تو اخبار کی سرخی بڑی بنتی ہے کہ جی صدر صاحب نے بات کی یا وزیر اعظم نے بات کی، اور اگر وہ وزیر اعظم کے عہدے سے اتر جائے جیسے عمران خان اب اترا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تو اس کی تو بادشاہی ازلی ہے ابدی ہے، اس کی بادشاہت کو زوال نہیں، اللہ زوال سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے، وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی شہنشاہ ہے وہی بادشاہ ہے، تو اللہ کا کلام ہے جی قرآن مجید۔ ایک صحابی تھے کعب اکرمہ، وہ قرآن مجید کو کھولتے تو بعض کا بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ عام بندے کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے جس نے یہ سمندر پہاڑ صحرا پوری زمین یہ سورج آسمان اتنا بڑا بنا دیا، اور وہی زندہ کر رہا ہے، یہ موت دے رہا ہے، روز اللہ موت دیتا ہے، کتنے کو موت آئی ہے، کتنے کائنات کو اس نے بات کر رکھا ہے۔ پھر بھائیو یہ 5ویں بات لے لیں یا 6ٹھی، بعض سخی ہوتے ہیں گھر آ کر دیتے ہیں، بعض سخی کے پاس جانا پڑتا ہے، بیت اللہ پہ حج کرنا ہے نا تو جا کے حج کرنا پڑے گا، ادھر نہیں ہوگا۔ قرآن گھر گھر پہنچا ہے کہ لو مجھ سے برکت حاصل کر، بیت اللہ ادھر ہے وہ پہنچا نہیں، جا کر برکت حاصل کرنی پڑتی ہے، وہ اپنی برکت ادھر دے گا بیت اللہ نہیں دے گا،
لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے گھر گھر پہنچا اور کہا کہ مجھ سے برکت حاصل کر، اور روزوں کا بھی یہی حساب ہے، یہ بھی وقت گھر گھر پہنچا ہے، لو جی یہ با برکت کلام ہے۔ ساتویں بات جی یا آٹھویں بات کر لیں، قرآن مجید معجزہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتی تھی نا اژدہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں، لاٹھی ہو بھی تو اژدہا بنے گی نہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے، معجزہ ختم، لیکن نبی علیہ السلام گئے اور معجزہ باقی ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے نا، تو معجزہ تو زندگی تک رہتا ہے نا، نبی کی زندگی تک رہتا ہے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ آپ چلے گئے ہیں لیکن معجزہ باقی، اس لیے کہتے ہیں جس کا معجزہ باقی اس کی نبوت باقی، باقی کی نبوت منسوخ ہو گئی، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ دوسری بات، یہ اس سے بھی پیاری بات ہے، بڑی پرلطف بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کوئی تعلیم نہیں دیتی تھی، یہ صرف بتاتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہے، بس۔ لاٹھی جو اژدہا بن گئی تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہے، بس، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بتایا۔ قرآن معجزہ بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ کئی جیسا ایک صورت لے کر آؤ، سورہ کوثر جیسی لا سکا کوئی؟ اور یہ بھی نہیں کہا جن انسان اکٹھے ہو کر آ جاؤ، تو یہ ایسا کلام ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو معجزہ قرآن مجید کیا ہے جی؟ معجزہ بھی اور تعلیم بھی۔ اب تلاوت، چونکہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے قرآن مجید کی، اور جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، ہمارے ہاں نا یہ سمجھا جاتا ہے وضو کرنا ضروری ہے، یاد رکھیے شرط نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کا پاک حالت میں ہے اور ہاتھ آپ کے صاف ہیں، صابن سے دھلے ہوئے ہیں، موبائل سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، اچھا ہے وضو کر لیں، لیکن شرط نہیں ہے تلاوت کے لیے۔ دوسری بات، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ادھر منہ کر کے قرآن مجید پڑھ لیں۔ بات سمجھتے ہیں جی قبلہ رخ ہوں گے تو پھر تلاوت کریں، نہیں، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری بات، نہ تلاوت کا یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ معنی بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک لفظ کہتے ہیں کل، کل کا مطلب ہے دو نقطوں والا، کہو کل ہو اللہ احد، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے بغیر نقطے والا کل، اس کا مطلب ہے کھاؤ، کتنا فرق پڑ گیا معنی میں۔ کل کا مطلب ہے کل، اس کا مطلب کہو، اور کل کا مطلب کھاؤ۔ کاف اور قاف دو نقطوں والا۔ ایک اور چلے دلیل سنیں، قلبن اور قلبن دو نقطے والا ہوتا ہے قلب، یہ عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں، اور قلبن کتے کو کہتے ہیں۔ کتنا فرق پڑ گیا معنی میں، کاف اور کاف کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے تا، ایک ہوتا ہے تا، تا دو نقطوں والا، اور تا وہ ایسے جو لکھتے ہیں موٹی پوڑ کر کے۔ آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں۔ ایک نا دیوبندی تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ حلالہ نکالتے ہیں نا کہ بھئی وہ جائیں ادھر وہ حلالہ لولہ کٹوائیں، ان کی بیوی جو نا ایک رات رہے اور وہ تعلق بھی قائم کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس رات رکھا بھی چھوڑ دیا، نہیں نہیں، دخول کہتے لازمی ہے، یہاں تک شرط لگاتے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، وہ گیا اپنے مولوی کے پاس، کہنے لگا حضرت جی بات یہ ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، 3 کٹھی دے دی ہے، ہمارے نزدیک تو ہو گئی ہیں، تو کوئی ایسا بتائیں کہ حلالہ نہ کٹوانا پڑے۔ مطلب وہ کون سی بات ہے، ابھی میں حلال نکال دیتا ہوں۔
اللہ اللہ نہیں نکلوانا پڑے گا, تمہاری بیوی نہیں جائے گی کسی غیر عورت کے مرد کے پاس. بڑا خوش ہوا. کہتا ہے جی وہ پھر بتائیں پھر کیا. کہتا ہے جب تم نے طلاق کا لفظ بولا تھا تو کیسے بولا تھا؟ کہتا طلاق. اوہ طلاق نہیں ہوئی, پھر ذرا بولنا. کہتا طلاق, بس جاؤ طلاق ہوئی نہیں. کہتے ہیں حضرت جی میں نے 3 دفعہ کہا ہے. وہ کہتا ہے بیوقوف تم نے تو نہیں کہا, تا کا ہے, طلاق تا کے ساتھ کہا ہے. سمجھ آئی نا, یہ توئیں کے ساتھ ہے, توئیں کے ساتھ طلاق. تو تم نے تمہارا تلفظ نہیں ٹھیک, جب تلفظ نہیں ٹھیک تو طلاق ہوئی نہیں. وہ بڑا خوش ہوا. حالانکہ طلاق ہو گئی ہے, اصولاً طلاق ہو گئی, لیکن میں نے آپ کو یہ اس لیے بات بتائی ہے کہ تا اور تو کا اس نے فرق بتا کر اس کی بچا لیا اس کو. اب جب تلاوت کرے نا تو ایک اور دل میں رکھے خیال کہ یہ وہ کلام ہے جو جتنے قبر والے حافظ تھے فوت ہو گئے نا, یہ انہوں نے پڑھا ہے. آج ان کو پڑھنے کی طاقت نہیں, مجھے پڑھنے کی طاقت ہے, میں زندہ ہوں, مجھے پڑھنا چاہیے. پھر تھوڑا سا اور آگے جائے پھر کہ یہ صحابہ کرام نے بھی پڑھا تھا قرآن مجید, یہ وہی الفاظ ہے جو صحابہ نے پڑھے تھے, وہی الفاظ ہے نا. پھر اور آگے چلا جائے کہے کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں. پھر اور آگے جائے یا پورے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو کہا ہوا ہے. پھر اور اوپر جائے یار یہ اللہ تعالیٰ نے یہی کلام کیا تھا, تو میں جو اللہ نے کلام کیا تھا, کیونکہ جو اللہ کر رہے ہم نہیں کرتے, لیکن جو اللہ نے کلام کیا ہے وہ ہم کرتے ہیں. جو اللہ نے پڑھا ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تو کتنا بڑا احساس ہے کہ پورے یعنی کہ صحابہ نے پڑھا, نبی علیہ السلام نے پڑھا, جبریل علیہ السلام نے پڑھا, فرشتوں نے پڑھا, پھر جو فوت ہو چکے ہیں حافظ انہوں نے پڑھا, اب پڑھ رہے ہیں. تو میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں. اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جب میں مر جاؤں گا تو میری زبان بولے گی نہیں, تو میں اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکوں گا. میری زندگی میسر ہے تو میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لوں. 9ویں بات یا 10ویں بات یہ ہے, کثرت نہیں مطلوب کہ آپ کے جی میں نے 5 سپارے پڑھ دیے. حسن تلاوت مطلوب ہے. یعنی کہ اگر آپ ٹھہر کر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا ٹھہر کر آپ قرآن پڑھیں اور خوبصورت انداز میں پڑھیں, یہ ٹھیک ہے. ہمارے وہ تراویح پڑھتے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون, بس یہی سمجھ آ رہی ہوتی. وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھی وہ تراویح میں پڑھا کیا جا رہا ہے, کیا خیال ہے نا ایسے بات نہیں. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے سورہ بقرہ تیزی کے ساتھ پڑھ لو, اور چھوٹی سی سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا اس جیسی آرام سے ٹھہر کر پڑھ لو, یہ اچھا ہے. اچھا, جب جہنم کی آیات آئے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے دل میں, اور جب جنت کی آیات آئے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا چاہیے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, یہ 13ویں بات اور یہ بھی دلچسپ بات ہے, کہنے لگا جی لوگ گانے زیادہ سنتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, غلط بات ہے, قرآن زیادہ پڑھتے ہیں, کوئی گانے زیادہ نہیں سنتا. کہتے نہیں گانے سنتے. میں نے کہا چلو مقابلہ کروا لو, ابھی پتہ چل جائے گا. ایک گانا, قرآن تو وہی ہے نا, وہی صورت ہوتی ہے, بار بار پڑھتے ہو نیا لطف ملتا ہے. میں نے کہا ان کو کوئی ایک ہی گانا 40 دن 5 دفعہ سننا ہے, یہ اٹھا کے باہر پھینکے گا گانے. وہ کیوں, وہ روز نیا گانے ہوتے ہیں نا, نئے گانے ہوتے ہیں, لیکن قرآن تو وہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید جب وہی ہوتا ہے تو نیا لطف ہوتا ہے. ہر سال ایسا لگتا ہے کہ یار پڑھنے سے طبیعت بڑھتی نہیں, ہر دفعہ نیا لطف. اور تفسیر میں بھی ایسا ہے, اب میں نے پورا قرآن ختم کیا تفسیر کے, پھر جب دوبارہ شروع کیا تو نیا نقطہ, نیا سبق انہی آیات سے.
اچھا یہ رمضان میں کیا ترتیب ہو؟ اگر بہتر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ صرف قرآن ہی آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک سپارہ آدھے گھنٹے میں پڑھا جائے گا آرام سے، 5 سپارے رات کو مکمل ہو جائیں گے نا، رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ویسے اگر 5 کا ہدف رکھیں گے تو 2-3 ہی پڑھے جائیں گے، لیکن یہ کتنا آسان طریقہ، بندہ سوچے یار میں نے ہر نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھنا، تو یہ تو میرے خیال میں ہفتے میں میرا قرآن مکمل ہو جائے گا جی، اور 4 قرآن مکمل ہو جائیں گے، 4 قرآن مکمل ہوں گے آپ کے۔ باقی آواز خوبصورت ہونی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں نہ پڑھا۔ اب دیکھ قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ، کمال ہے، آج بھی ان کی تلاوت لوگ سنتے ہیں اور جھومتے ہیں، حالانکہ وہ 1990 میں فوت ہوئے قاری عبد الباسط۔ نہیں وہ باہر کے تھے، مصر کے، اور اذا الشمس کوفرت انہوں نے پڑھی ہے، کمال کیا انہوں نے ماشاءاللہ، بڑا لمبا سانس بھی تھا۔ ہاں جی، ہاں ایک بات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقا، کیا مشقت میں پڑ جائے، کیا ہوا ہے اب قاری ذات، یہ تو ٹھیک ہے تلاوت کرنی چاہیے، اب دیکھنا ایسے ہاتھ رکھا ہے وہ جی، وہ پڑھ رہا ہے اور وہ ایک ہی سانس میں جی سورہ فاتحہ یا پوری سورت، پتہ کیا لگا کہ دماغ کی رگ ہی پھٹ گئی ہے، چلو قاری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ٹھیک، اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہاں، حدیث میں تو آتا آپ ایک آیت پڑھتے پھر رک جاتے تھا، تو یہ تو کہتے جی دماغ کی رگ ہی پھٹ گئی، کئی قاریوں کی دماغ کی رگ پھٹ گئی، وہ سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، جان چلی جائے، یہ نہیں ٹھیک۔ تلاوت کے اپنے آداب ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ تلاوت کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے دماغ کی رگ ہی پھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ پھر بھائیو بعض لوگ نا افراط و تفریط ہے، اب ہم آتے ہیں، بعض کہتے ہیں جب تک ترجمہ نہ آتا ہو تو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ 3 حرف ہے اور 30 نیکیاں، اور آپ کو پتا الف لام میم کا میں نے کسی کو نہیں ملا اللہ کے علاوہ، پتہ ہی نہیں، تو ثواب نہیں ملا۔ اچھا جب بچہ قرآن مجید نازلہ پڑھتا ہے تو وہ ترجمہ تھا اسے پتہ نہیں ہوتا تو اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ اچھا اب آیت الکرسی پڑھتا ہے، ترجمہ نہیں آتا تو حفاظت ہوگی کہ نہیں؟ آیت الکرسی بچے کو سکھا دی ہے، سورہ فلق سورہ ناس سکھا دی ہے، حتیٰ کہ نماز کا ترجمہ نہیں جانتا، چلو بڑی مثال لے لو، اب آپ نماز پڑھتے ہیں ترجمہ آتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا نماز نہیں ہوتی، ثواب نہیں ہوتا؟ تو یہ کہنا جی جب تک ترجمہ نہ آئے ثواب ہی نہیں ہوگا، فائدہ ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں بات ٹھیک۔ ہاں نور علی نور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اب ترجمہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کو۔ اچھا حفظ کرنا خود ایک عمل ہے، کہتے جی وہ عمل کرے گا تو فائدہ ہوگا نا، تو کرے ہاں ذرا حفظ پتہ چلے، حفظ کرنا خود ایک عمل ہے، جب وہ حفظ کرتا ہے یہ عمل نہیں تو کہتے جی کچھ نہیں رکھا، لو جی وہ شہد کی بوتل ہم اگر گردن میں لٹکا لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا جب تک اس کو چاٹے نہ کھائے نہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ مثال قرآن پر فٹ نہیں ہوتی، کیوں؟ پھونک مارنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے سے صحابی
نے مارا تو زہر کو شفا ہو گئی, تو پھر پھونک مارے تو اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب قرآن مجید کی پھونک ماری تو فائدہ ہو, شفا ہوگی. اور اسرافیل علیہ السلام کی پھونک سے ہی تو قیامت برپا ہوگی. پھونک ہی تو ماریں گے. کہتے پھونک میں کیا رکھا ہے؟ یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ہی تو بھیجی تھی, وہ آنکھوں کو لگی, آپ بنائی, واپس آ گئی. کہتے یہ معجزہ ہے. تو قرآن بھی معجزہ ہے, پڑھیں گے تو ثواب ہوگا. ہاں اب یہ بات ہے کہ قرآن مجید ہے کون سا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا, ترجمہ قرآن نہیں. کیوں؟ اس کی دلیل ہے انا فرمایا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. کہا نا تاکہ تم غور و فکر کرو, عقل کرو, لعلکم تعقلون. تو قرآن عربی میں ہے تو عربی نہیں بدلی, ترجمے بدل گئے. تو جو بدل جائے وہ قرآن نہیں ہو سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کہا نا تو حفاظت کس کی ہے؟ ترجمے کی کہ عربی کی؟ عربی کی. تو قرآن وہ ہے جو آسمان سے اترا, ترجمہ تو یہ اردو کا مفہوم ہے. قادیانیوں نے اپنے ترجمے کیے ہیں, شیعوں نے کیے ہیں, تو بدل گئے. قادیانیوں نے ترجمہ کیا ہوا بالآخراتی کا, آخری وحی پر وہ یقین رکھتے ہیں, لو کر لو گل, بدل گیا نا ترجمہ. اس لیے نا جو چیز بدل جائے وہ قرآن نہیں ہو سکتی. تو ترجمہ ہے یہ. جب ترجمہ قرآن نہیں ہے تو یہ نقش, ایک دو کہ سورہ واقعہ کا نقش ہے جی, یہ سورہ یاسین کا نقش, گنتی, وہ گنتی کیسے قرآن ہو گئی جی؟ دھوکہ دے رہے ہیں بس. اور بھی بڑے فخر سے نقش سلیمانی ہے, روب ڈالنے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا نقش ہے جی. بدر عالم ہوئے ہیں, ترجمان سننا, انہوں نے بڑی اچھی 3-4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. جب ان کا آخری وقت آیا نا تو انہوں نے کہا سب ترجمے تفسیریں ایک طرف کرو, بس قرآن سناؤ مجھے عربی میں. ان سے پوچھا یہ کیوں؟ کہتے ہیں نقطے تو نکلتے ہی رہتے ہیں, قرآن تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا. تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ کلام سن رہا ہوں جو اللہ نے کلام کیا. اچھی بات تھی ان کی, دیکھیں بات ان کی بڑی زبردست, کہ وہ کلام جو اللہ نے کیا آسمان سے اتارا وہ تو عربی میں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہٹاؤ ترجمے تفسیریں, نقطے وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے, وہ ایک الگ بات ہے سمجھنے کی. لیکن ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تلاوت. اچھا مرکب دعا جب آپ کھائیں گے شفا ہوگی, آپ کو اس کا پتہ نہ ہو یا نہ ہو, ڈاکٹر بنے یا نہ بنے, فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر دعائی کا علم نہیں وہ فائدہ دیتی ہے تو قرآن کیوں نہیں فائدہ دے سکتا جی؟ ہاں یہ اب ضرور آ کے یہ بات ہم کہیں گے کہ بعض اوقات نا وہ کہتے جی عمل کے لیے قرآن آیا ہے, تو قرآن عمل کے لیے بھی آیا, تلاوت کے لیے بھی آیا. یہ بھی نہیں ٹھیک کہ عمل چھوڑ, یعنی کہ قانون انگریزوں کا اور تلاوت کے لیے صرف قرآن, یہ غلط ہے. وراثت کا نظام اسلامی ہونا چاہیے, ہے نا, قوانین اسلامی ہونے چاہیے. تو یہ اس حوالے سے تلاوت بھی کرے, عمل بھی کرے. اب بھائیو قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, جیسے ابھی میں نے کہا تلاوت تک رہ گیا. وہ تو سر سید احمد خان کو ہم نے خطاب کیا نا, جو کہتے ہیں جی تلاوت سے کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن قرآن مجید کو واقعی ہم نے چھوڑ رکھا ہے. قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ سورہ الفرقان میں آیت نمبر 30 میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول کہیں گے قیامت والے دن نبی علیہ السلام, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. کیسے چھوڑ رکھا میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں کتنے کروڑوں اربوں مسلمان ہیں, بلکہ کروڑوں, ناظرے تک ہے, حفظ کوئی کوئی کرواتا ہے, حفظ بھی کروا لیا, ترجمہ تفسیر کوئی کوئی جانتا ہے, تو یہ چھوڑنا نہیں. دوسرا بات رکھا ہوا سب مرنے کے وقت سورہ یاسین,
وہ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ہے کہ کس کی روح نہیں نا پرواز کر رہی تو اس کو سورہ یاسین سنانی. تو قرآن اس لیے آیا تھا کہ سورہ یاسین سنانی ہے. پھر تیسرا سوال 5 سورہ جو میں نے بھی بیان کیا وہ ہوا یہ کہ قرآن نا 5 سورت انہوں نے نا منتخب کر لی ہیں بعد. وہ کیا مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، فلق، ناس، آیت الکرسی، ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن پورا قرآن چھوڑ کر اسی کو انتخاب کر لینا اور اسی کو کہنا یہ تو ٹھیک نہیں نا. میں نے قرآن دیکھا پورا نیا اور وہ جو 5 سورت تھی نا وہ خستہ حال ہوئی. کیا مطلب؟ وہی پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بھی پڑھو، پورا قرآن بھی پڑھو. آسانی ہے کہ چلو 5 سورہ آپ کو دے دی گئی اور وہ بھی وہ احادیث سے انتخاب ہونا چاہیے جو کہ صحیح احادیث میں جس کی فضیلت آئی ہے. پھر دلہن کے رخصتی کے وقت لو جی قرآن کے سائے میں، سایہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کا سایہ ہونا چاہیے. سارا تو ڈھول بجاتے رہے ہو، ڈانس کرتے رہے ہو، بے پردگی فل، بے حیائی خوب، تو جی رخصت ہونے کا وقت آیا تو قرآن کے سائے. پھر یہ سالے ثواب وہ مزاروں پر جو ہے نا قرآن ہی رکھے ہو، سورہ یاسین رکھی ہوتی ہے. کوئی بابے بھی آ جاتے ہیں دفن کے وقت سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ ہمیں کچھ ملے. اب تو وہ جائے نا، ایسا بھی ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اتنا ظلم ہے. قرآن سے شادی، یہ پیچھے واقعہ آیا تھا کہ جائیداد باہر نہ جائے، عورت کی شادی قرآن سے. یہ کیوں جی؟ قرآن پڑھتی پڑھاتی رہے تاکہ جائیداد باہر نہ جائے، کھاتی پیتی رہے. عدالتوں میں قرآن ہے نہیں ہے. ہاں اب بھائیو جیسے کوئی بیت اللہ جائے تو ہم اسے کہیں گے زیادہ سے زیادہ طواف کرے. کیوں؟ یا صحیح کرے، کیونکہ یہ عبادت اور جگہ نہیں. اسی طرح رمضان المبارک میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے. اچھا ایک اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قرآن کو پیٹھ نہیں دکھانی. وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جاتے ہیں نا ایسے پھرنا ایسے ایسے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پیٹھ نہیں دکھانی. یہ نہیں ہے کہ یہ پیٹھ ادھر نہ ہو، ساری پیٹھ تو تمہیں دکھائی ہوئی ہے. کوئی حکم تو تم مانتے نہیں، نماز تم جو فرض ہے وہ پڑھتے نہیں. تو جب قرآن جی ہاں، اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے صحیح کہا ہے کہ قرآن اتنی اونچی رکھا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے، اور پھر وہ سال بعد نہ اس کو جھاڑتے ہیں روزوں میں پھر پڑھتے ہیں. اور یہ تراوی والے بھائی بھی سمجھ لے، وہ پتہ کیا ہوتا ہے سارا تو سال قرآن پڑھتے نہیں جب تک. نہیں بھائی یہ بھی زیادتی. اصلاح کے لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید حدیث بھی آتا ہے اس طرح دوڑتا ہے جس طرح اونٹ کو رسی سے دوڑا تو وہ دوڑ جاتا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. واقعی یہ بھول جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں جی وضو کے درمیان باتیں نہیں کرنی چاہیے. آخری بس 2 بات بڑی پیاری باتیں ہیں. یہ نا قرآن کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت میں نے اینڈ میں رکھی ہیں 2 بات. تو یہ جو ہے نا صرف دم چھم کے لیے کرنا، قرآن آیا عمل کے لیے. یہ ایسے ہی مثال ہے، اب آپ سمجھیں گے بات. ایک نا پہلے قلعے ہوا کرتے تھے، توپیں ہوا کرتی تھی توپیں. تو نا انہوں نے نا کیا کیا، ایک قلعے دار کو توپیں دی. انہوں نے کہا کہ جب دشمن حملہ کرے نا تو یہ پھر توپوں سے تم نے ان کے خلاف جو ہے نا بچنا ہے، دفاع کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی حضرت صاحب. توپیں رکھ لی کافی 10-12 توپیں نا. بڑے خوش ہوئے کہ اب توپیں ہمیں مل گئی ہیں. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا مچھروں نے حملہ کر دیا پورے قلعے پر، ہر طرح سے مچھر ہی مچھر. انہوں نے کہا ایسی تیسی نکالو توپیں. وہ توپیں نے کہا ڈش 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 ڈش، وہ سارے مچھر ہلاک ہو گئے. کہتے کیسا مارا ہے. اور جب حکومت کو پتا چلا انہوں نے ہاں کو دوئے تمہیں توپیں مچھروں کے مارنے کے لیے دی تھی. بات سمجھ آ گئی؟ مچھر تو مر گیا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن توپ جتنا عظیم مقصد تھا وہ کیا اسے مچھر مارنے. یہی ہمارا حال ہے. ہم کہتے دم تھو تھو اور یہ سورہ یاسین اور بس. قرآن مجید اتنی بڑی نعمت ہے،
یہ خالی ٹھیک ہے دم بھی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کرے، لیکن یہ دم نوں کے لیے نہیں آیا، یہ سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے آیا ہے۔ آخری کتاب ہے، اللہ نے قیامت کو اب کلام کرنا ہے، یہ آخری اللہ کا کلام ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی تھے۔ ایک دوسری بات یہ میں نے نا وہ پڑھی کتاب میں، یہاں واقعہ ایسا، ایک نا اعلیٰ دین کا چراغ آپ نے سنا ہوگا، ایک بندے کے نا ہاتھ اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا، اس نے اسے رگڑا تو جن حاضر ہو گیا، اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا، اس نے جن نے کہا کہ کام لے مجھ سے، کہتا تندوروں روٹیاں لیا، تندوروں 2 روٹیاں لے کے آ، تو بھوک بڑی لگی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تندور سے روٹیاں لے، وہ بتانے والے نے بتایا وہ کہانی میں یا وہ اس میں کہ وہ چند دن نا اس سے چھوٹے چھوٹے کام کراتا رہا، وہ جن نے کہا او میں اس کے لیے نا مجھ سے کوئی خزانہ دریافت کرواؤ، کوئی قلعہ فتح کراؤ، یہ میں تندور سے روٹیاں لانے کے لیے لایا ہوں۔ یہی حال ہمارا ہے، یعنی کہ قرآن مجید بہت عظیم مقصد کے لیے، تعلیم کے لیے، برکت کے لیے نازل ہوا، ہم نے اس کو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے نا رکھ لیا کہ کوئی مر جائے تو اصالہ ثواب کرنا ہے، اور سورہ یاسین پڑھنی ہے، دلہن کو رخصت کرنا ہے، تو اور یہ اور عمل کوئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔